نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سب احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر قرآن پاک دے ذکر کران گے جو اللہ سونے نازل فرمایا سورہ شعراء دی آیت نمبر 192 اور 93 جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن کا شرف حاصل ہوا اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا اور یہ کوئی شک نہیں کہ سارے جہاناں دے رب دا نازل کردا ہے اور اینوں روح الامین نے لے کے اتریا اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ ذرا بھی شک نہیں ہے قرآن پاک جڑا اللہ سونے نے نازل کیتا نے اور جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اتاریا یہ قرآن اللہ پاک دا آخری پیغام ہے جہدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کیتی ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک قرآن کریم اللہ رب العزت دا مکمل نظام حیات دستور حیات الغلام تو والناس تک یہ انسان دے ظاہری بات نہیں انفرادی اجتماعی بین الاقوامی تمام مسائل دا حل ہر دور دے ہر انسان ہر شعبے دے ہر انسان واسطے اس مکمل رہنمائی موجود ہے ہر طرح دی اور یہ دستور حیات جتے چل کے انسان دنیا قبر اور آخری کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے اور اپنا مقصد حیات یعنی دیدار الہی دی نعمت بھی حاصل ہے اسے دنیا دل دے آئیں دل دیا آنکھاں حاصل کر سکتا ہے اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن پاک ہی دسیا ہوا اور یہ نعمت پیرو پیشوا دی مدد نہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دعا توجہ اور مدد نال ہی حاصل کر سکتا اور کوئی ذریعہ نہیں یہی اللہ کی سنت ہے یہی اللہ کا طریقہ تو قرآن و سنت پہ عمل کر کے خوب ریاض و مجاہدات کر کے اپنے پیشواری ہوئے پیرو پیشواری میرے نگرانے انہوں کو ذکر کی نعمت حاصل کر کے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الفلا چمڑے کی بوٹی لوا کے ان توحیدی محمدی نوری کنیکشن انہوں کو حاصل کر کے حزب الشیطان رابطہ توڑ کے حزب اللہ نہ رابطہ کر کے ہی انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا اور اسی قرآن کے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے قرآن میں ہو گوتا جانا مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو تھا جدت کردار وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو قرآن چھڈنے والی انسان تباہ برباد ہو جانا دو جہان کے برباد ہو جاتے ہیں اور نفس شیطان دنیا کا پجاری بن جاتا اس واسطے شیطان نے افلاطونیاں نے دجالیاں نے یہ مد مقابل بے شمار دستور منشور نظام حیات بنائے نے اسی طرح روحانی طریقے بھی قرآن تو ہٹ کے ایجاد کیتے ہیں لیکن اسلامی علم تصوف جڑا یہ قرآن و سنت کی روح اثر اور خلاصہ اسلامی علم تصوف کی روح اثر اور خلاصہ دیدار الہی ہے تو شیطان نے یہ مد مقابل جن بھی روحانی پروگرام بنائے تو سب شیطانی نقصانی نے انسانیت کش ہے انسان دے دو جہان برباد کرنے والے شیطان دا پجاری بناؤ والے نے نفس دا پجاری بناؤ والے نے جن میں انسان تو بہت برباد ہو جاتا ہے سچا پروگرام قرآن حکیم ہے لیکن قرآن حکیم کے اویں ہی عمل کرو جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا سچے زندہ دل صحیح القدا علماء مشایخ نے کیتا
تو جب تک اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تواڈے نوں دو چیزاں چھڑ چلے ہاں، ایک قرآن پاک، دوجی اپنی سنت، اگر انہیں مضبوطی نہ پڑھی تو کدے گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو جنہیں قرآن و سنت کو چھڈیا، اجماع اہل سنت تو الگ ہویا، تباہ برباد ہو گیا، وہ دو جہان برباد ہو گئے، وہ کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ساڈے اندر بھی گمراہ 72 جہنمی فرقے نے قرآن پاک تو بدل نہیں سکتے، کیونکہ اس واسطے قرآن پاک کی حفاظت و ذمہ اللہ سن چکیا ہے، لیکن یہ معنی، محافیم، ترجمے اور رنگ برنگیاں تفسیراں کٹتے ہیں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق۔ انہوں نے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سکا کہ کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم دے توفیق، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو بازیچہ اطفال بنا کر چاہیں تو کریں ایک نئی شریعت ایجاد۔ امت کا شرازہ بخیرن واسطے لوگ رنگ برنگے اپناؤندے، حالانکہ امت کا قیام بقا صرف اور صرف عمل قرآن و سنت ہے۔ یہ آئین حیات جڑا اللہ رب العزت مقرر کیتا، یہ قرآن ہی نے آج تک قرآن و سنت نے امت کو بچایا ہوا، باوجود ہے کہ شیطانی قوتوں کے خلاف ہے، ساڈے اندر منافق ہے، یہ اندر ہے اپنی مرضی کا پروگرام داخل کرتے رہے، حالانکہ قرآن پاک کا پروگرام سچا، سچے اللہ والے، سچے صحیح العقیدہ علماء و مشائخ جڑے نے وہ ہمیشہ وہ منوان اویں پیغام اللہ کا اگے پہنچاؤندے نے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، ہن کوئی پیغام نہیں آنا، ساڈے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ لیکن یہ شیطانی قوتاں جڑیاں قرآن پاک کے پروگرام سے ملاوٹ کردیاں، افراد و تفرید دے رویے اپناؤندیاں، یا کٹاؤندیاں یا کچھ وداؤندیاں، یا کونوں کچھ ملا کے اپنی مرضی کے پروگرام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس واسطے انسانوں کو چاہیے کہ انہاں گمراہ لوگوں کو بچو، اپنا ایمان بچاؤ، کہ اہل سنت و جماعت دے نال رہو۔ اہل سنت و جماعت دے اندر ہی اللہ والے ہوئے جننے بھی ہوئے نے اور ہیں نے ہون گے، گمراہ فرقے جیسے واسطے کو اللہ والا نہیں ہویا اج تک، کوئی غوث قطب ابدال کا نہیں ہویا، ہونا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ لعنتی لوگ ہیں، یہاں کے ہر ویلے اللہ کی لعنت برستی ہے، یہاں طرف اٹھنے والے ہر قدم سے بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک جڑا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے حبیب کو بھیجا اور انہوں نے تمام انسانوں تک پہنچاتا میرا پیغام۔ ہوں لائے کر پھر دین کو تکے شاہی نہیں ہے، دل مند قبول ہو نہیں، دل مند آنا سرا قبول لے گا، وہ دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرے گا۔ تو جنہیں انہوں جٹلایا قرآن و سنت نو اور شیطانی پروگرام پیچھے لگا، جی روحانی پروگرام دے یوگا، ریکی، ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچلزم، سائیکزم، پریمینشن، سمدہ ہیلنگ انرجی، سپر لرننگ، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر، کیفا شناسی، علم العداد وغیرہ جنہیں بھی شیطانی تصویر جنات، تصویر حمزاد، کیمیاں گری کے پروگرام شیطانی بنائے نے، سارے اللہ تو دور کرنے والا پروگرام ہے۔ اور انہاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں کو بچو، جڑے ہر ویلے ناچ گانے ڈھول ٹمکے دھمالاں چڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس واسطے تعویذ گنڈیاں کا کاروبار بہت چلاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جنہ جھوٹے ظالم لوگ بولتے ہیں گمراہ بابے علمان اللہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا سچا پروگرام صرف قرآن و سنت ہے۔ اس واسطے اگر کوئی گل دس دو قرآن و سنت پرکھ ہو گیا، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو قبول لو، نہیں قرآن و سنت کے مطابق چھڑ دے، جٹلا دے انہوں۔ جہاں بھی قرآن و سنت کا تارک ہے وہ پرچھاویں تو بھی لکھاں میل دور پہنچے، اس لیے کہ انہوں نے ہر ویلے اللہ کی لعنت برس رہی ہوں ہے۔ ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے رہو، سچے اللہ والوں کی بارگاہ سے حاضر ہو کر زیر نگرانی مسلوں سے آج کو مجاہدات کرو، رب اللہ کی عبادت سے گزارو، کہ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت کا بھلا کرو۔ اللہ کے اس پیغام نے دنیا کے ہر انسان تک پہنچا دے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سلیم الفطر سعید الفطر روحاں نے قبول لینا تو گندیاں نے قبولنا نہیں، کیونکہ روزے الاستی یہاں لوگوں نے کنیاں اتنے بلا کے آ سکا سنے رب نے اس واسطے اپنی لسٹ میں یہاں لوگوں کو ڈیلیٹ کرتا سی اس ویلے، لیکن اللہ مہربان ہے دنیا سے بھیج کے پھر اتمام حجت واسطے انہوں نے موقع دے دیتا کہ ایمان لے آؤ، سچی توبہ کر لو، فائدہ تہاڈا۔
گزریا وقت آنا نہیں، آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ جڑا قیمتی ہے قدر کرو، تو دنیا پیچھے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کرو، اپنے نفس مارا بھی ہر خواہش کی سیوا کر دو، نفس مارا کو مطمئنہ بناؤ تاکہ تاری روح کی قوت پرواز پیدا ہو جائے، اور جہی یہ چیزیں رکاوٹ انہوں چھڑ دو، جی کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دیا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتا ہی، اللہ کی بارگاہ تک رسائی تاں ہی ہوئے گی اگر انسان قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرا دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سونا داد دل دیا آنکھاں دل دے آئینے چھوڑا ایسے دنیا یہ ہوئے گا، تو پھر آخری کھلیاں آنکھاں نہ دیدے مولا بھی نعمت نصیب ہوئے گی۔ اس بات سنے رب نے قرآن کی فرمایا دنیا جلنے آخر بھی جلنے ہون گے، تو سنے رب نے قرآن لکال لگا جگہ جگہ ذکر کیتا اپنے دیدار دا، اللہ دے دیدار دا، لیکن منافق انہاں گلاں نہیں چھپاؤندے رہے، تو سنے رب نے قرآن کھول کھول کے دس تک اگر جنہاں لوگوں نے میرے دیدار دا انکار کیتا وہ لوگ خسارے بیچ رہے ہیں، انہوں نے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور میں انہوں نے بغیر حساب پہ جہنم سٹاں گا۔ اگر تم میرا دیدار حاصل کرنا چاہو گے صالح عمل کرو، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کرو، تھوڑی بہتری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ سارے واسطے اللہ رب العزت نے ایک قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے، اور یہ حفاظت میں ایسے بات چکا تھا کہ شیطانی قوتیں جڑی انسان کو گمراہ نہ کر سکن، اس واسطے اپنے ہر عمل لو، اپنے ہر فعل لو، اپنے افکار و نظریات کو قرآن سے پرکھو، اگر کوئی دعوت بندہ انہوں بھی قرآن و سنت سے پرکھو، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے قابل قبول، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں جٹا دے انہوں ایسے گندے لوگوں کو دور ہو جائے، اس اپنی ساری زندگی ساری بات کی سفر قرآن و سنت کی روشنی سے کرو، تو پھر ہی دونوں جہانہ کی کامیاب ہو، اسے دنیا کے دل دی آئینے دل دی آنکھاں دی مولا بھی نعمت حاصل ہو جائے گی، اور یہ نعمت صرف پیشوا کی مدد نہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نگاہ توجہ اور مدد نال ہی حاصل ہونے ہیں، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ، سارا پروگرام سنے رب نے قرآن سے دسیا، اور ایمان دی روح حاصل ہوئے گی تو نعمتیں ملنی ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سنا فرمانا ایمان والے جڑے اللہ رسول نے جنون عشق کرتے ہیں، تو سنے رب نے قرآن سے دسیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب سنا تسی اپنی سونی پیاری زبان جو لوگوں نے کہہ دے کہ تسی اللہ نے واقعی محبت کر دے تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ سبحانہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا حبیب بنا لے گا، اللہ تہاڈے تے عاشق ہو جائے گا، پہلے تسی اللہ دے عاشق سی، ہن اللہ تہاڈے تے عاشق ہو جائے گا، بقول شعر عشق گر ایک طرف ہو، عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، کہ سچا عاشق اپنے معشوق کو کوئی شے نہیں چھپاوندا، اس واسطے اللہ سونا اپنے سچے عاشقاں کو کوئی شے نہیں چھپاوندا، باطن دے سارے اسرار و غموض معارف انہاں دے تے کھول دیندا، باطنی سیر کراوندا، باطنی نظارے کراوندا، آسماناں دیاں سیراں کراوندا، لوح محفوظ دا مطالعہ کراوندا، اور روح باطن دے اندر عالم برزخ، عالم مثال، عالم نسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیاں سیراں کر رہی ہے، اور یہ روح کی سیر قدمی جڑی ہے حقیقت سلوات تک ہے، یہ سیر روئی اتنے تک اس کو اگے شاید نظر ہی ہے کہ اللہ پاک کے سارے اسرار پہ کھولدا، اگر سچے دل نال اصلاح کرے تو مجاہدہ کردا اپنے پیر و پیشوا دی زیر نگرانی، جب انسان اپنے پیر و پیشوا دی زیر نگرانی مصروف ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق سے قرب و ولایت کردا، انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کر کے تو پھر ہی یہ نعمت حاصل ہوندیاں نے، اس واسطے گزرا وقت انہوں نے آنے والا اعتبار کوئی نہیں انسان نہیں چاہیے، تمام شیطانی نصابات دستوراں تو منہ موڑ لے جڑے غیر انسانی ہے، غیر فطری ہے، انسانیت کچھ ہے، انسانوں کو برباد کرنے والے سب کو دفن کر دو، اور گمراہ فرقے تبلیغ سب نے دفن کر دو، قرآن و سنت میں مضبوطی نہ پڑھو، تمام اللہ والے نے یہی دعوت ہے، اس واسطے کسی بھی اللہ والے آج تک کوئی فرقہ نہیں بنایا، یہ فرقے بنائے یا تو انہوں نے جنہوں نے علم لڑ گیا نفس پرست لوگوں نے، یہ فرقے انہوں نے بنائے نے، سچے اللہ والے آج تک کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جڑا قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے تک پہنچاتا،
بے واسطہ زندہ دل صحیح عقیدہ علماء مشاہد کے ذریعے سانو چاہیے اس قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھیے، ہمیشہ اجماع اہل سنت کے نال رہیے، اپنا مقصد حیات حاصل کرنے واسطے دن رات جد و جہد کریے، تو گزریا وقت آنا نہیں آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے، میسر ہے، تو سچے دلوں توبہ کریے، سچی توبہ پر نصوح کریے، پھر پیشواری زیر نگرانی راہ مولا دے مسافر بنی ہے تاکہ روح جسم سے نکلے اللہ طرف دوڑے، جیسا کہ رب نے قرآن کی فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہ اللہ سن دیوار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تفسیر مارے کمزور کم معذور مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیری سونی پاک ذات ہے، ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما، ہر میدان ساری مدد فرما، اپنے دائمی رضا دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما اللہ، بس باقی سب ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔